رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے تو تم اس کی تحقیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو جس کے نتیجے کے اندر تم کو بعد میں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: نہ تم غمگین ہو اور نہ ہی پس ہمت ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تیسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم پس ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات نقل کرنا شروع کر دے. پہلے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ کے اندر ہے. اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر دے، اور اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے پروپیگنڈے سے باز آ جائے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ پاکستان یہ اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی ریاست کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے تو اس ریاست کا نام ہے پاکستان، جس کا مطلب ہے مدینہ طیبہ. پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی تحریک کے اندر جو نعرہ تھا وہ نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کی تحریک جو چلائی گئی تھی اس تحریک کے اندر جو سلوگن تھا، ایک طرف تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف مطلب یہ تھا دو قومی نظریے، ایک ہندو اور ایک مسلمان.
ہندو ہندوستان کے اندر اور مسلمان پاکستان کے اندر، اور پاکستان کا جو آئین مرتب کیا گیا اس آئین کے اندر حاکمیت اللہ کی تسلیم کی گئی۔ اس آئین کے اندر یہ بات درج کی گئی کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی تشریع نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ تمام آثار ہیں، یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جو اس کے مدینہ طیبہ ہونے، پاکیزہ ہونے اور اس کے محترم ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر فحاشی بھی ہے، یہاں پر بے حیائی بھی ہے، یہاں پر کچھ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، یہاں پر مختلف قسم کے سودی لین دین بھی ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اب مسلمان کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے تو کیا اسلام کا قصور ہے یا مسلمان کا قصور ہے؟ یقیناً ہر عقل مند، دانا، ہوشیار شخص یہ کہے گا یہ اسلام کا قصور نہیں، یہ مسلمان کا قصور ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے وقت یہ تقریر میں کہا کہ پاکستان اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر اسلام کی پریکٹس کرنے والا ایک خطہ ہو جس کے اندر اسلام کو چلتا پھرتا دکھایا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ آپ سیرت طیبہ پڑھ لیجئے، کہا جائے کہ آپ فقہ کی کتاب پڑھ لیجئے، کہا جائے کہ آپ رحمت عالم پڑھ لیجئے، کہا جائے آپ حدیث پڑھ لیجئے، بلکہ یہ ملک اس لیے بنایا گیا تاکہ اسلام بازار میں بھی نظر آئے، اسلام ہسپتالوں میں بھی نظر آئے، اسلام مسجد میں بھی نظر آئے، اسلام خانقاہوں میں بھی نظر آئے، اسلام بازاروں میں بھی نظر آئے، اسلام محلوں میں بھی نظر آئے، اسلام معاشرت میں بھی نظر آئے، اسلام اخلاق میں بھی نظر آئے، اسلام تمدن میں بھی نظر آئے، اسلام انسانی زندگی کے اندر چلتا پھرتا دکھایا جا سکے۔ اب اگر کوئی اس تقاضے کو پورا نہیں کرنا تو یہ کیا پاکستان کا قصور ہے یا پاکستانیوں کا قصور ہے؟ یقیناً ہر عقل مند آدمی کہے گا یہ پاکستانیوں کا قصور ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ 57 اسلامی ممالک کے اندر اگر کوئی ملک ہے جس ملک کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام سارے عالم میں آزادی سے کیا جا رہا ہے، جس ملک کے اندر خانقاہوں کا کام پوری آزادی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس ملک کے اندر مدارس پوری آزادی کے ساتھ دین کی تعلیم و ترویج کا کام کر رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں اور ان مدارس کا معیار اتنا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے آکسفورڈ پڑھنے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے واشنگٹن پڑھنے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے جرمن پڑھنے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے آسٹریلیا پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ساری دنیا دعوت و تبلیغ کا کام سیکھنے کے لیے پاکستان آ رہی ہے، ساری دنیا تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے پاکستان آ رہی ہے، ساری دنیا خانقاہوں کا نظام سیکھنے کے لیے پاکستان آ رہی ہے، ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ حفاظ پیدا ہونے والے اور پیدا کرنے والے کوئی مملکت ہے تو یہ پاکستان ہے کہ صرف اس سال وفاق المدارس میں، وفاق المدارس عربیہ دیوبندیہ کے اندر جو بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ 1.25 لاکھ۔ اس کے علاوہ دوسرے مکتب فکر میں جن لوگوں نے اسلام کی تعلیم حاصل کی ہے، جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا، وہ اس کے علاوہ مقدار ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دنیا میں ایسے اسلامی ممالک ہیں جن میں آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، جس میں آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے،
جس میں آپ پگڑی نہیں باندھ سکتے، جس میں آپ برقع نہیں پہن سکتے، جس کے اندر آپ آزادانہ دینی تعلیم نہیں دے سکتے، کیا پاکستان کے اندر ایسی کوئی پابندی ہے؟ اگر آپ داڑھی رکھنا چاہیں کوئی آپ کا ہاتھ روکے گا؟ اگر آپ ٹوپی پہننا چاہیں کوئی آپ کا ہاتھ روکے گا؟ خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ اسلام پر پریکٹس کرنا چاہیں تو آپ کو کلی آزادی ہے۔ اگر آپ سودی لین دین نہ کریں تو آپ کو کوئی پابند نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر باقاعدہ بینکنگ نظام اتنا مسلط کر دیا گیا ہے کہ ایک آدمی ایک چھوٹی سی چیز خریدتا ہے تو اس کو بینک سے لینا پڑتا ہے، اور اتنا بینک کا چلن عام ہو چکا ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ مہینے کے آخر کے اندر برابر سرابر چھوٹتا ہے، یا $200 اس کے پاس ہوتے ہیں پورا مہینہ خرچ چلانے کے لیے۔ گروسری، گاڑی، گھر، حتیٰ کہ مرنے کے بعد وہ گھر چونکہ مارگیج ہوتا ہے تو ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا۔ تو پاکستان ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ پاکستان اس وقت حالت جنگ کے اندر ہے۔ اگر میں یہ کہوں جس دن پاکستان وجود میں آیا تھا اس دن سے سازشوں کا شکار یہ مملکت ہے، لیکن اس مملکت کی حفاظت اللہ نے کی ہے، آج بھی اللہ کرے گا، آئندہ بھی اللہ کرے گا، اور قیامت تک یہ پاکستان باقی رہے گا۔ اور پاکستان اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے، قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسلام اور بیت المقدس کی جنگ ہے، اسلام اور بیت اللہ کی حفاظت کی جنگ ہے۔ آج وہ ثبوت منظر میں آ گئے ہیں جس کے اندر باقاعدہ ڈرون کا استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ اسرائیلی ساخت کے ڈرون ہیں، اور ان کو جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیلی ہے۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، اگر یہ قومیت کی جنگ ہے تو اسرائیل یہاں کیوں آیا؟ ہندو کیوں آیا؟ ہندو نے جب حملہ کیا تو مساجد کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ اس نے مدارس کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ اس نے معصوم شہریوں کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قومیت کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریے کی جنگ ہے، یہ حرمین شریفین کی حفاظت کی جنگ ہے، یہ بیت المقدس کی حفاظت کی جنگ ہے، یہ بیت اللہ کی حفاظت کی جنگ ہے، یہ عالم اسلام کی حفاظت کی جنگ ہے۔ تو میرے عزیزوں، حالت جنگ کے اندر قرآنی ہدایات کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے مختصراً ان ہدایات کو رکھتا ہوں۔ وہ ہدایات اللہ کی کہی ہوئی ہیں، اللہ کی نازل شدہ ہدایات، اور اللہ کی نازل شدہ ہدایات جب کہا جاتا ہے تو اس کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمایا غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ایک بات فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی یعنی قرآن، اللہ کی رسی یعنی کلمہ طیبہ، اللہ کی رسی یعنی کلمہ طیبہ کے تقاضے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اب دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم شیعہ ہو، یہ نہیں دیکھے گا کہ تم مولوی ہو، تم غیر مولوی ہو، تم مرد ہو، تم عورت ہو، تمہارا مسلم لیگ سے تعلق ہے، تمہارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، تمہارا پختونخوا سے تعلق ہے، تمہارا ملی پارٹی سے تعلق ہے، تمہارا فلاں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ دشمن یہ دیکھے گا کہ تم مسلمان ہو، تم پاکستانی۔ تو اللہ کا یہ حکم سارے پاکستانیوں کے لیے ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ 4 سال پہلے تم بکھرے ہوئے تھے، بھائی بہن بیٹا بہو داماد ایک گھر کے اندر مختلف نظریات کے حامل تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے
سے تم کو ایک کر دیا، ورنہ تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، کلمے کے ذریعے سے، ایمان کی وجہ سے، حرمین شریفین کی وجہ سے، قبلہ اول کی وجہ سے تم ایک جان ہو گئے۔ اب یہ ایک جان رہے، ٹوٹے نہیں۔ ورنہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا مت کرنا، آپس میں ٹولیوں میں بٹنا، آپس میں تم گروپنگ مت کرنا، سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پہ، قومیت کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر، اور نامعلوم کتنے اسباب ہیں جو انسان کو توڑتے ہیں، ان اسباب کی بنیاد پر تم تفریقہ مت کرنا، ورنہ تم ہار جاؤ گے۔ پھر دشمن اس وقت چاہ رہا ہے، دشمن کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ 1967 کے اندر اور پھر 1970 کے بعد اسرائیل کے جہازوں کو ان شاہدوں نے غرق کیا تھا، برباد کیا تھا، اور انہی شاہدوں نے ابھی گزشتہ 2 دن پہلے انڈیا کے غرور کو خاک میں ملایا ہے۔ تو اب انڈیا نئے طریقے سے واردات کرے گا، اور وہ واردات ہے آپس میں انتشار پیدا کرنا، آپس میں منہ شگافیاں پیدا کرنا، آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، آپس میں تعصبات کو ہوا دینا، آپس میں مفادات کی محرومیوں کا ذکر کرنا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قانون بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے، یہ نہیں کہ تم اس کو پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہو جاؤ، یہ پروپیگنڈا کرنا یہودیوں کا شعار ہے، یہ پروپیگنڈا کرنا ہندوؤں کا شعار ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق برداشت کرنے کی ان کے اندر استعداد نہیں ہے۔ پاکستان کے سارے چینل کو بند کر دیا، پاکستان کے تمام الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں جاتی ہیں ان کو بند کر دیا، اور اپنا جھوٹ، اپنی بکواس، اپنی واہیات، اپنی فضولیات، اپنی فلم کی عکس بندی، ان تمام چیزوں کو نشر کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر کچھ نامراد، بدبخت، بدقسمت، بدنصیب، ظالم، کافر، ضال، مضل، بےہودہ، وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس مٹی نے تم کو جنا ہے، اس مٹی نے تم کو پروان چڑھایا ہے، اس مٹی سے تم نے علم حاصل کیا ہے، اس مٹی سے تم کو عزت ملی ہے، اس مٹی سے تم کو شہرت ملی ہے، اس مٹی سے تمہیں علم ملا ہے، اس مٹی سے تمہیں دولت ملی ہے۔ اسی سے بے وفائی کرو گے تو تم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا، تم سے بڑا غدار کون ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ظالمین کا شعار یہ ہے، کفار کا شعار یہ ہے، بدقسمتوں کا شعار یہ ہے، غداروں کا شعار یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اللہ کے نور کو، مسلمانوں کی کامیابی کو وہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے ناکامی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے عزائم کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، منافقین کا وتیرہ یہ رہا ہے، منافقین کا طریقہ کار یہ رہا ہے، جب ان کے پاس کوئی افواہ آتی ہے، چاہے حالت امن میں آئے یا حالت جنگ میں آئے، اذاعوا بہ، اس کا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ نے قانون بتلایا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر کوئی خبر آ رہی ہے اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی قیادت موجود ہے، وہ اپنی قوم کو
رئیس پیار جناب احمد شریف صاحب ایک ایک چیز کو پروف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جناب عطا اللہ تارک صاحب ایک ایک چیز کو پروف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جناب شہباز شریف صاحب ایک ایک چیز کو پروف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، پھر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ پھر تم انڈیا کے اوپر کیوں بیس کر رہے ہو؟ پھر تم انڈیا کی قبروں پہ اعتماد کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم اپنا حشر ہندوؤں کے ساتھ کروانا چاہتے ہو کہ وہ ہندوستان کے اندر مسلمان اپنا محب وطن ہونا ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے۔ وہ مسلمان جن کے مسلمان ہونے کو بڑا فخر کیا جاتا تھا، وہ باقاعدہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں مرد آباد۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے مدینہ طیبہ کے بارے میں مرد آباد، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کعبۃ اللہ کے بارے میں کہے مرد آباد، ایسے ہی ہے جو بیت المقدس کے بارے میں کہے مرد آباد، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کلام اللہ کے بارے میں کہے مرد آباد۔ میرے عزیزوں، ہوش کے ناخن لو، شعور پیدا کرو۔ میں 2 جمعوں سے مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم سب ایک ہیں۔ آپ تصدیق کرتے ہیں؟ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ہیں اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہم افواج پاکستان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ ہمارے جو افواج پاکستان کے مجاہدین شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کو شہید کہتے ہیں، ہم ان کو مردار نہیں کہتے، مردار کہنے والوں کو ہم مردار کہتے ہیں۔ پاکستانی افواج، آپ مجھے بتائیے، آپ کے گھر کے اندر گھر کا سربراہ اگر ذمہ داری پورا نہ کرے تو گھر کا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ تو پھر ایک علاقے کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک صوبے کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک شہر کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ جبکہ آپ کے چاروں طرف دشمن ہیں، 17 دنیا کی ایجنسیاں آپ کے ملک کے اندر آپ کے ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ آپ سکون سے سو رہے ہیں، آپ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سکون سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ سکون سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ سکون سے بازاروں میں جا رہے ہیں، آپ سکون سے شادیاں کر رہی ہیں۔ کیا اتنا بڑا ملک، 24 کروڑ افراد کا ملک، یہ خود بخود چل رہا ہے؟ ان کے پیچھے کسی کی قربانیاں نہیں ہیں، کسی کا رات جگہ نہیں ہے؟ کیا پوری رات جاگنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا 24 گھنٹے 48 گھنٹے اپنی قوم کے امن اور سکون کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانی کو مانو گے؟ تمہیں 5000 روپے کوئی دیتا ہے، تم سیاسی جلسے میں چلے جاتے ہو اور وفاداری کا اعلان کرتے ہو، جو اپنی خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اس سے وفا نہیں کرو گے؟ پھر اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بے حیائی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی احسان فراموشی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو پیغام ہے، پہلے 2 پیغام وہ تھے اتفاق اور اتحاد کے، اور اتفاق اتحاد کی ترتیب کیا ہوگی وہ میں نے پچھلے 2 جمعے میں بیان کی۔ ایک شرط ہے صبر۔ یاد رکھنا، ایک آدمی کے اگر 4 بیٹے ہیں تو باپ کا برتاؤ چاروں کے خلاف کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، یہ فطری معاملہ ہے۔ تو اگر 4 بھائی ہیں، 4 صوبے ہیں، کہیں پر کمی کہیں بیشی، اگر کمی بیشی ہے لیکن اس کے باوجود بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو گے اور صبر کرو گے تو اللہ رب العالمین جب انصار کو، رسول اللہ جب انصار کو فرما رہے ہیں، انصار مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ حق تلفی کا معاملہ ہوگا، تم صبر کرنا، میری ملاقات حوض کوثر پہ کرنے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تو اگر ہر آدمی حق کا مطالبہ کرے گا تو حق کون ادا کرے گا؟ اور صبر کرو گے تو اللہ کے رسول حوض کوثر پہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم انصار ہیں، ہم کو عالم اسلام کا تحفظ
امام مہدی کا ساتھ دینا ہے، ہمیں بیت المقدس کو فتح کروانا ہے، ہمیں حرمین شریفین کی حفاظت کرنی ہے، پہلے یہاں سے فارغ ہو جائیں۔ اور اسرائیل جانتا ہے کہ اگر پاکستان ہندوستان سے فارغ ہو گیا تو اس کا بال کا ذرہ بھی نہیں بچے گا۔ وہ پاگل نہیں ہے جو ہندوستان کے ساتھ مل کے پریکٹیکل اس کے افسران انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ ڈرون سے جو حملے ہوئے تھے اس میں بڑا حصہ اسرائیلی ڈرون کا تھا، اور اس کو آپریٹ کرنے والے اسرائیلی افسران تھے، کیونکہ ہندو گو مود کھانے والا وہ بے غیرت ہے، بزدل ہے، جو سانپ سے ڈرتا ہے، جو بچھو سے ڈرتا ہے، جو پتھروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ میں تحقیر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتلانا چاہتا ہوں وہ سپوت جن کی ماں نے یہ کہا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں 100 کے 100 کو شہادت کے لیے بھیجتی۔ آپ کی افواج ان جذبات پر مشتمل ہے۔ اچھے برے آتے رہتے ہیں، لیکن من حیث المجموع پاکستان کی فوج ایک مسلم فوج ہے، اس سے بدگمان مت ہوئیے، اس کے خلاف بکواس کے اندر شریک مت ہوئیے، اور یہ بہت حساس پہلو ہے، اس پہلو کو سمجھیے۔ اور اتحاد کے لیے میں نے دوسری بات عرض کی تھی، ایثار و قربانی، اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ آپ میں اتحاد کب ہوگا؟ اتحاد اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر تکبر نہیں ہوگا، تواضع ہوگی۔ اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے، آج کے موضوع کے اعتبار سے اللہ کا ایک حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، حقوق کا مطالبہ مت کرو۔ ابھی اس دھرتی نے جو تم پر احسانات کیے ہیں، اس دھرتی نے تم سے مطالبہ کیا ہے کہ کہاں ہے وہ میرے سپوت، کہاں ہے وہ جوان جو سیسا پلاوی دیوار میرے مجاہدین کے ساتھ بن کے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یاد رکھیے گا حالت جنگ کے اندر پروپیگنڈا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور پروپیگنڈے کی وار آج دنیا کے اندر 5th جنریشن وار کے نام سے باقاعدہ ایک وار ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ تو یہ دشمن نے سرحدوں میں بھی جوتے کھائے، فضا میں بھی جوتے کھائے، ڈرون کے ذریعے سے سائبر کے میدان میں بھی جوتے کھائے۔ اب دشمن پروپیگنڈا وار 5th جنریشن وار لڑ رہا ہے۔ اس 5th جنریشن وار کے اندر قرآن کا یہ حکم سامنے رکھنا پڑے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص، فاسق شخص، بدبخت شخص، نالائق شخص، غدار شخص، احسان فراموش شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس خبر کو آگے مت پڑھاؤ، تم انتظار کرو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دے رہے ہیں، بار بار بریفنگ دے رہے ہیں، رات کے 2 بجے بریفنگ دے رہے ہیں۔ کیا انڈیا کے گو کھانے والے تمہارے احسان مند ہوں گے جو وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو چن چن کے ختم کر رہے ہیں؟ جہاں مسلمان اپنے تحفظ کے لیے اپنی بیٹیاں ہندوؤں سے بھی آ رہی ہیں، سکھوں سے بھی آ رہی ہیں، ان سے تم مفاوضت کی توقع کرتے ہو جنہوں نے تمہارے وجود کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ ہم پاکستانی سب سے پہلے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں۔ یاد رکھو میرے ان الفاظ کو، یاد رکھو یہ قرآنی احکامات ہیں، اور قرآن نے منافقین کا نقشہ کھینچا ہے، ظالمین کا نقشہ کھینچا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ پروپیگنڈے وار کے ذریعے سے، 5th جنریشن وار کے ذریعے سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔
تو تم یقین رکھو واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے دکھائیں گے، بیت المقدس کو فتح کر کے دکھائیں گے، اللہ رب العالمین پاکستان کو سارے عالم میں سربلندی عطا کر کے دکھائیں گے۔ اب انشاءاللہ ہندوستان کے 7 ٹکڑے ہوئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان وسیع عریض ہوگا اور پاکستان کے دشمن خاسر و ناکام ہوں گے، اور اللہ کے اس وعدے میں یقین رکھو ولا تہنوا ولا تحزنوا، حالات سے گھبرانا نہیں، غمگین مت ہونا، بس ہمت مت ہونا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، یوں سمجھو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جس طریقے سے رمضان کے اندر تم مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، اب دوبارہ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سچ بولو، اچھائی کا راستہ اختیار کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں ان مسلمانوں کی غلط فہمی دور فرمائے، ان کو بھی سچا پکا مسلمان اور پاکستانی بنائے، اور اللہ رب العالمین ہندوستان کو خاسر و ناکام کر دے، اس کے شرازے کو بکھیر دے، اس کی طاقت کو پاش پاش کر دے، اور اس کی کمر کو توڑ دے، اس کے بازو کو شل کر دے، اور دنیا کے اندر بدامنی پھیلانے کا ذریعہ، دنیا کے اندر انتشار پھیلانے کا ذریعہ، دنیا کے اندر قتل و غارت کرنے کا ذریعہ، یہ اب بات بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے، اس کا ذریعہ انڈیا ہے، انڈیا ہے، انڈیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی جو مختلف قسم کی قومیت و تحریکیں چلانے والا، اس کا فنڈنگ کرنے والا انڈیا ہے، انڈیا ہے، انڈیا ہے۔ کسی غلط فہمی مت رہو اور اس سے کسی احسان کی توقع مت کرو۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔